آج ایک انتہائی اہم موضوع آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے ایک رہنما، سابق رکن قومی اسمبلی، نوجوان فرزند پاکستان شہید سید علی رضا آبدی، جو پاکستان میں منصفانہ نظام کے قیام، محروم اور محکوم عوام کے حقوق کے لیے بیرون ملک چھوڑ کر وہ آئے پاکستان، اور انہوں نے بانی قائد جناب الطاف حسین کی قیادت میں ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے عملی جدوجہد کا آغاز کیا، جو قومی اسمبلی میں نہ صرف کراچی بلکہ ملک بھر کے محروم عوام کے حقوق کے لیے ایک توانا آواز بن گئے، عوام کے ساتھ مل کر عوام کے حقوق کی جدوجہد کر رہے تھے، جو قومی اسمبلی میں صرف کراچی نہیں بلکہ ملک بھر کے محروم عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، آواز اٹھا رہے تھے، انہیں سچائی کے راستے پر چلنے اور اپنا سودا نہ کرنے کی پاداش میں 25 دسمبر 2018 کو کراچی کے علاقے ڈیفینس میں ان کے گھر کے دروازے پر مسلح دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ کچھ ملزمان گرفتار ہوئے، جن میں سے 4 دہشت گردوں کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 29 اپریل 2024 کو قتل اور دہشت گردی کے دفعات کے تحت عمر قید کی سزا سنائی۔ 4 قاتلوں کو مفرور قرار دیا گیا، جن کے بارے میں عدالت کا کہنا تھا کہ یہ مرکزی ملزمان ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے، آج صرف 2 سال کے بعد، مورخہ 5 مئی 2026، ان 4 قاتلوں کو جو سزا میں جیل میں تھے، سزا کاٹ رہے تھے، سندھ ہائی کورٹ نے ان کے قتل کی سزا میں عمر قید کی سزا پانے والے قاتلوں کے مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات ختم کرتے ہوئے عمر قید کی سزا کو جو انہوں نے جیل میں کاٹی تھی اس سزا میں کنورٹ کرتے ہوئے، تبدیل کرتے ہوئے ان قاتلوں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کون سا انصاف ہے، کون سا قانون ہے، کس قانون کے تحت ان سزا یافتہ قاتلوں کی سزا کے اس مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات ختم کی گئیں؟ یعنی کہ 4 جو مرکزی جو دہشت گرد تھے، ملزمان تھے، ان کو تو پہلے ہی آپ نے گرفتار نہیں کیا، اور جو 4 گرفتار کیے گئے تھے، جن کو سزا دی گئی تھی، ان کی مقدمے سے بھی دہشت گردی کی دفعات ختم کر کے ان 4 کو بھی رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ ہمارا سوال یہ کہ قاتلوں نے سید علی رضا آبدی شہید پر جس طرح سے جدید ہتھیاروں سے جو گولیاں برسائی تھیں، جس طرح انہیں سفاکی سے شہید کیا تھا، کیا وہ عمل دہشت گردی نہیں تھا؟ تو پھر کیوں ان کے مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات ختم کر کے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے سندھ ہائی کورٹ نے؟ آج شہید سید علی رضا آبدی کے والد سید اخلاق حسین آبدی، جو خود بھی سابق رکن قومی اسمبلی تھے، جنہوں نے بڑی خدمت کی عوام کی، پاکستان کی، وہ اپنی بیماری کے باوجود اپنے بیٹے کو انصاف دلانے کے لیے آخر سانس تک، آخر وقت تک لڑتے رہے، انصاف کے لیے ہر جگہ دروازے کھٹکھٹاتے رہے، وہ عدالت کو مسلسل بتاتے رہے کہ بھئی قاتل کون ہیں، ان کی ریکی کرنے والوں کا کھرا کہاں جا کر ملتا ہے، قاتلوں کا کھرا کہاں جا کر ملتا ہے، لیکن ان کی نہ سنی گئی۔ 5 سال تک انہیں عدالتوں کے چکر لگوائے گئے، اور کیس کے فیصلے، جب اپریل 2024 کو جو فیصلہ کیا گیا ہے، کیس کے فیصلے سے چند روز قبل جو انسداد دہشت گردی کی عدالت جس میں مقدمہ چل رہا تھا اس کو تبدیل کیا جاتا ہے، نئی کورٹ میں کیس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے، اور پھر 29 اپریل 2024 کو پسند کی عدالت میں پسند کے جج سے ایک کمزور فیصلہ کرایا جاتا ہے، اور آج
سندھ ہائی کورٹ سے پسند کے جج کا فیصلہ کراتے ہوئے قتل میں ملوث 4 قاتلوں کے خلاف وہ جو دہشت گردی کی دفعہ تھی وہ ختم کر دی گئی، اور اس طرح ان 4 سزا یافتہ قاتلوں کو بھی 2 سال میں ہی رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ کیا اسے انصاف قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہ انصاف نہیں، یہ انصاف کا قتل ہے۔ یہ شہید سید علی رضا عابدی کا ایک بار پھر قتل کیا گیا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اس فیصلے کی۔ یہ کھلا انصاف کا قتل ہے۔ ہم انسانی حقوق کی تنظیموں سے بھی اور تمام لوگوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ انصاف کے اس کھلے قتل کے خلاف آواز احتجاج بلند کریں اور شہید سید علی رضا عابدی کو انصاف دلانے کے لیے اپنے اپنے بساط کے مطابق ضرور آواز بلند کریں۔ خدا پاکستان میں انصاف کا نظام قائم کرے اور منصفوں کی کرسی پر بیٹھنے والوں کو اس کرسی کے مطابق انصاف کے تحت فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔